نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان الله تعالى يبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، ماہ صفر المظفر کے آخری عشرہ کے یہ ایام چل رہے ہیں اور آخری عشرہ میں 25 تاریخ کو 25 صفر المظفر کو ایک عظیم ہستی کا یوم وصال ہے۔ اس عظیم ہستی کی شخصیت، آپ کی سیرت طیبہ کے چند پہلو آپ احباب کے گوش گزار کروں گا۔ قبل اس کے کہ اپنی گفتگو سٹارٹ کروں، آئیے حدیث مبارکہ سماعت کیجئے گا اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے گا۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ تعالی یبعث لہذه الامت علی رأس کل 100 سنۃ، اللہ تعالی ہر صدی کے اختتام پر سرے پر اس امت کے لیے ایک مجدد بھیجے گا، ضرور بھیجے گا۔ فرمایا کہ من یجدد لہا دینہا، جو امت کے لیے اس دین کو تازہ کر دے گا۔ اسلامی بولی میں اسے مجدد کہتے ہیں جو امت کے بھولے ہوئے احکام شرعیہ کو یاد دلائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو تازہ فرمائے، فقہ و کلام کے الجھے ہوئے پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کو بھی، معرکۃ الآراء مسائل کو بھی سلجھا دے اور اپنے عالمانہ سطوت و شوکت کے ذریعے اعلاء کلمت الحق فرما کر اہل باطل کی جھوٹی شان و شوکت کو تباہ اور برباد کر دے۔ حدیث شریف کی رہنمائی میں جب ہم 14ویں صدی ہجری پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک ایسا مجدد نظر آتا ہے جس نے اپنے خداداد علم کے ذریعے اپنی شان مجددیت میں ایک ایسا کام سر انجام دیا کہ شان الوہیت ہو یا شان رسالت، عظمت صحابہ ہو یا اہل بیت اطہار، عظمت اولیاء کرام ہو یا عظمت علماء اسلام، جس نے ہر پہلو پہ ایسا کام کیا کہ 4 دانگ عالم میں آپ کے کام کو نہ صرف عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بلکہ سراہا بھی جا رہا ہے اور جاتا رہے گا انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ میری مراد امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نائب امام اعظم ابو حنیفہ کشتہ عشق مصطفیٰ حضرت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز ونور اللہ مرقدہ، آپ کی ذات والا ستودہ صفات ہے۔ جی ہاں، امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، یا اعلیٰ حضرت کی طرف کسی نے شعر لکھ کے بھیجا تھا جس کو آپ نے اپنے وہ کلام میں ایڈ کیا تھا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ حضرت سیدنا امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سنیت کی شناخت ہیں، آپ اہل سنت کی پہچان ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر آپ کے وصال پرملال تک آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ انتہائی بصیرت طلب ہے، انتہائی غور طلب ہے۔ آپ کی زندگی کے شب و روز امت مسلمہ کے لیے نہایت اہم ترین کردار ادا کرنے والے ہیں۔
आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की अगर सीरत तैयबा को देखा जाए तो आपने 4 साल की उम्र में नाजरा कुरान पाक पढ़ लिया था। देखिए 4 साल की उम्र में अभी हम अपने बच्चों को अपने बिस्तरों से भी जुदा करना गवारा नहीं समझ रहे होते, लेकिन आला हजरत ने उस 4 साल की उम्र में नाजरा कुरान पाक मुकम्मल कर लिया था। 6 साल की उम्र मुबारक में आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने माह रबीउल अव्वल शरीफ में बड़े मजमे में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ऐसी तकरीर फरमाई कि जिसमें उर्दू, फारसी, अरबी तमाम की तमाम किताबों के हवाला जात को कोट किया। अक्सर और बेशतर हवाला जात को कोट करके आपने मजमे से भी ना सिर्फ दाद वसूल की बल्कि बड़े बड़े उलमा जो उस मजमे में मौजूद थे, जो बज़्म मिलाद के जो अराकीन थे या बज़्म मिलाद में सदारत की मसनद पे फाइज उलमा थे, तमाम ने भी आपको सराहा। और फिर इससे अगली बात देखिएगा कि आप 13 साल की उम्र में जब आप फरमाते हैं कि खुद मैं उसी दिन बालिग हो रहा था जब पहला मसला रदाअत पे आपने जो है वो एक फतवा लिखा, और ऐसा फतवा लिखा कि लिखकर जब अपने वालिद माजिद इमामुल मुतकल्लिमीन सैयदना आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद मोहतरम मौलाना नकी अली खां रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बारगाह में लेकर जाते हैं तो जवाब बिल्कुल सही था। वालिद माजिद ने ज़हने नकाद तबा वकार देखकर उसी वक़्त से फतवा नवीसी की जलीलुल शान खिदमत आपके स्पुर्द कर दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रिजा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह देखिए 13 साल की उम्र में फतवा नवीसी पे फाइज हो जाते हैं। फिर आपने बेशुमार किताबें तसानीफ फरमाई। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी अगर हम इल्मी खिदमात को ही सिर्फ देखें तो आपका इल्मी मर्तबा देखते हुए ये चीज हमारी नजर में आएगी। और देखिएगा कि 1000 से जायद किताबों के मुसन्निफ का नाम है अहमद रिजा। हम तो सिर्फ हदायत की बख्शिश की से खुश हो जाते हैं कि उनकी सिर्फ हदायत की बख्शिश है हमारे पास। हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस दौर में, जिस दौर में हिंदू भी मुखालिफ, जिस दौर में अंग्रेज भी मुखालिफ, जिस दौर में ईसाई भी मुखालिफ, जिस दौर में आला हजरत के अपने मुसलमान कहलाने वाले जो लोग थे खारजी और नस्ल, यजीदी और फिक्र, खारजी भी आपके मुखालिफ थे, जब राफजी भी आपके मुखालिफ थे, उस दौर में आपने हर तरफ से जब तुंदो तेज हवाएं चल रही थी, मुखालिफ समत हर तरफ से मुखालिफत पे उरूज पे थी, उस वक्त तेरे और मेरे इमाम ने 1000 से जायद किताबों को तस्नीफ फरमाकर उम्मत के लिए काम किया है। और देखिए किन किन उलूम में आपने किताबें लिखी हैं, ऐसे ऐसे उलूम के जो आज हमने सुने भी नहीं है, पढ़ना तो दूर की बात है, उनमें मेरे इमाम ने किताबें लिखी हैं। आइए देखिएगा ये चीज। सबसे पहले फतावा रज़विया शरीफ को ही देख लीजिए। फतावा रज़विया शरीफ जो है 30 जिल्दों में, 33 जिल्दों में आज जो शाये हो रही है रजा फाउंडेशन वालों की, वो 33 जिल्दों में है। और उसमें 209 रसाइल हैं जो आला हजरत के लिखे हुए हैं उसमें मौजूद। 209 किताबों का जो है वो उस पे मुहित है फतावा रज़विया शरीफ। और यही फतावा रज़विया शरीफ सी जिसकी पहली जिल्द को जब अल्लामा इकबाल ने पढ़ा था तो सर पे रख के कहने लगा था, लगता है कि दूसरा अबू हनीफा अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान में भेज दिया है। अजीजा ने गिरामी कदर, आला हजरत ने देखिए किन किन उलूम पे किताबें लिखी हैं। आइए इसी फतावा रज़विया शरीफ में देखें ना तो 30-33 जिल्दें जो हैं, हर जिल्द 900 या 1000 सफ़हात पे मुश्तमिल है। तो अंदाजा लगाइए कि इमाम अहमद रजा कौन शख्सियत है। जिन उलूम और फनून पे आपने किताबें लिखी उनमें से चंद एक ये हैं। आइए इमाम अहमद रजा की तफासीर में, इल्म तफसीर पे आपने 11 किताबें लिखी हैं। अकायद और इल्मुल कलाम पे आपने 54 किताबें लिखी हैं। हदीस और उसूल हदीस पे आपकी 53 किताबें हैं। फिका और उसूल फिका और तजवीद पे 214 किताबें हैं। और फिका में आप देखिएगा कि ये रद्दुल मुख्तार अल्लामा इब्न अबीदैन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उसकी आपने शरह लिखी है जद्दुल मुख्तार के नाम से, जो आज भी 7 जिल्दों पे है। और अरब ममालिक में मदारिस में ये सबकन पढ़ाई जा रही है। ये देखिए आला हजरत
کا کیا کام ہے؟ تو فقہ اور اصول فقہ اور تجوید میں 214 کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی، تنقیدات میں 40 کتابیں، تصوف اور اخلاقیات میں 19 کتابیں، مناقب و فضائل اور سیر و تاریخ پہ 55 کتابیں، جفر و تقصیر جس کا آج پتہ ہی نہیں ہمیں کہ یہ ہوتا کیا ہے، تو جفر و تقصیر پہ اعلیٰ حضرت نے 11 کتابیں لکھی ہیں، جبر و مقابلہ میں 4 کتابیں، مثلث لوگارتھم پہ 8 کتابیں، نجوم و توقید پہ اور حساب پہ 22 کتابیں، ہیئت ہندسہ ریاضی 31 کتابیں، منطق اور فلسفہ پہ 6 کتابیں اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں۔ یہ ہے میرا امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ جن کو پھر کیوں نہ لوگ مجدد دین و ملت کہیں، کہ جنہوں نے اس دور میں جب ہر طرف سے مخالف تھے، مخالفت عروج پہ تھی، جس وقت لوگوں کا حال یہ تھا کہ لوگ آپ کو گالیاں دے رہے تھے، لیکن میرے امام کا ظرف یہ تھا، دیکھیے گا آپ فرمایا کرتے تھے، خود آپ کے خلاصہ میں یہ چیز موجود ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے کرم اور فضل سے مجھ اس ناقابل احمد رضا کو اس قابل کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و بزرگی، حمایت و تائید کا پرچم لہراتا رہوں۔ اس خدمت عالیہ پر اگر مجھے گالی دے تو احمد رضا گالیاں کھاتا رہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے پہرا دینے والے کتوں میں اس کا نام اور چہرہ رکھا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری قسمت کے قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، ہے رضا یوں نہ بلگ تو نہیں جید تو نہ ہو سید، جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے صرف یہ یوں ہی نہیں فرمایا، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک آپ کے مرید حاضر تھے، کہ آپ کی بارگاہ میں ایک خط آیا، تو آپ نے وہ خط کھول کے جب دیکھا نا تو اس گالیاں لکھی ہوئی تھی آپ کے حوالے سے، تو وہ مرید جو آپ کا پاس بیٹھا تھا نا، وہ دیکھ کے کہنے لگا کہ حضور یہ جس نے آپ کو خط لکھا یہ میرے قریب کا رہنے والا ہے، تو میں اس پر جا کے مقدمہ دائر کرواتا ہوں، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت نے بہت سے تعریفی خط جس میں آپ کو جو ہے نا تعریفی کلمات سے یاد کیا گیا تھا، وہ خطوط لا کر اس اپنے مرید کے سامنے رکھے اور فرمایا کہ یہ جنہوں نے خطوط میں میری تعریف کی ہے نا، جاؤ جا کے پہلے ان کو انعام و کرام سے نواز کے آؤ، پھر جس نے مجھے گالیاں دی ہیں اس کے خلاف کارروائی کرنا۔ تو وہ سن کے خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، آئے جو جملہ آپ نے فرمایا آج کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ، ہم تھوڑی سی کوئی بات ہمیں کہہ دے تو ہم اس کے جو ہے نا جان لینے پہ جو ہے نا درپے ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر جب محب کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو دشمن کو نقصان پہنچانے کی بھی فکر نہ کیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا عظیم علمی کارنامہ اگر دیکھنا ہو تو صرف ایک کتاب کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جب آپ حج شریف پہ گئے تو اس وقت خلیل احمد امبیٹوی اور دیگر اس کے ہم نوا اپنا بوریا بستر اٹھا کے جب گئے ادھر حرمین شریفین طیبین طاہرین زادہم اللہ شرفا و تعظیما، تو ادھر جا کر انہوں نے شریف مکہ کو بھڑکایا کہ ہندوستان سے یہاں ایک احمد رضا نامی مولوی آیا ہوا ہے اور اس کے عقائد شرکیہ ہیں، لوگوں کو جو ہے نا وہ شرک کی تعلیم دے رہا ہے۔ تو اس نے امام احمد رضا کو بلایا اور پوچھا کہ بتا تیرے عقائد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے وہی عقائد ہیں جو الحمدللہ صدیوں سے امت مسلمہ کے چلے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے بالخصوص حضور علیہ السلام کے علم غیب شریف پہ جو ہے نا کہا تھا کہ یہ اس کے عقائد وہ ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اور نبی پاک علیہ السلام کے علم کو جو ہے نا ایک جیسا قرار دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس نے کہا کہ پھر آپ علم غیب کے حوالے سے آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میرا وہی عقیدہ جو سلفن خلفن امت کا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہے؟ آپ تحریری صورت میں لکھ کر دے سکتے ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، بالکل، عربی میں لکھوں یا اردو میں؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے گا
وہاں کتابیں ساتھ نہیں لے کر گئے، صرف حج کرنے کے لیے گئے ہوئے، کتابیں تو ساتھ نہیں تھی نا، لیکن وہ اہل حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس شخصیت کا نام تھا کہ جس کو پتا تھا کہ میں نے ہر جگہ پہ حضور کی عظمت پہ پہرا دینا ہے، تو وہاں آپ نے صرف 8 گھنٹوں میں حضور کے علم غیب شریف پہ الدولت المکیہ بالمادت الغیبیہ لکھ کے جب شریف مکہ کے سامنے پڑھی گئی تو اس وقت 13 شیوخ الحدیث مکہ مکرمہ کے اعلی حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کر کے آپ کی جو ہے وہ سلسلہ ارادت و عقیدت و محبت میں شامل ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے اس اعلی حضرت، اس امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی علمی شخصیت۔ آپ اور پھر اس سے اگلی بات کہ جب مسئلہ احکام جو ہے یہ مسئلہ چلا تھا کاغذ نوٹ کے حوالے سے، کرنسی کے حوالے سے، تو اس وقت علماء مکہ مکرمہ نے لکھا خط کہ احمد رضا کو لکھو کہ اس کا جواب بھی دے، تو آپ نے پوری کتاب لکھی تھی احکام القرطاس، جو ہے وہ آپ کی پوری کتاب ہے الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم، آپ کی کتاب کا نام ہے۔ آپ نے پوری کتاب لکھی، جب این وہ جزی در مختار فتح القدیر کے حوالے سے وہ جزی کہ جس میں تھا کہ کوئی بندہ ایک سادہ ٹکڑے کے حوالے سے 1000 درہم جو ہے یا 1000 اشرفیاں ایک سادہ کاغذ کے بدلے میں جو ہے وہ 1000 درہم دے سکتا ہے کسی کو، وہ این جزی فتح القدیر کی جب لکھی آپ نے اور وہ حرمین شریفین کے فقہا کے سامنے گئی تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے واقعی احمد رضا تو احمد رضا ہے کہ وہ جزی جس کا آج تک ہم پڑھتے پڑھاتے رہے ساری زندگی، ہمیں علم نہیں ہو سکا، اللہ نے وہ تیرے ذریعے ہم تک پہنچا دی۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے گا کہ عجم ممالک تو عجم رہے، عرب ممالک میں ہم سے زیادہ اعلی حضرت کو مانا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ صرف ایک واقعہ عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب اپنی تصنیف ہے سفرنامہ حرمین، اس میں لکھتے ہیں کہ ہم لوگ ایک وفد کی صورت میں علماء حرم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، تو وہاں میں ہمارے ساتھیوں کی ملاقات سب سے پہلے حضرت مفتی سعد اللہ مکی رحمت اللہ تعالی علیہ جو نہایت ہی معمر بزرگ عالم دین تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ تقریباً 23 سال ممبئی میں بھی رہ چکے تھے پہلے، تو اب آخری عمر شریف تھی، پھر وہ مکہ مکرمہ واپس لوٹ چکے تھے، وہاں انہوں نے سکونت اختیار فرمائی تھی۔ ہم ان سے جب ملاقات کی نا تو دوران گفتگو فرمانے لگے بلاد عرب میں اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ڈھنکا بج رہا ہے، اور علماء حرمین طیبین طاہرین اعلی حضرت سے جس قدر واقف ہیں ہندوستان کے لوگ اس قدر واقف نہیں ہیں۔ علامہ سعد اللہ مکی نے ہم لوگوں کو بطور امتحان حضرت سید محمد علوی مکی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بھیجا، جو اس وقت مکہ شریف کے چیف جسٹس تھے، قاضی القضات تھے، چیف جسٹس کے عہدہ پر فائز تھے اور بہت بزرگ تھے۔ کہنے لگے جا کر ان کو کہنا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہندوستان سے آئے ہیں اور نحن تلامیذ و تلامیذ اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا کہ وہ سید محمد علوی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ جو چیف جسٹس ہیں مکہ مکرمہ کے، وہ کس طرح اعلی حضرت کا جو ہے وہ ادب و احترام کرتے ہیں۔ تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جب ہم آپ کی بارگاہ میں گئے نا سید محمد علوی مالکی کی بارگاہ میں، تو جب وہ باہر تشریف لائے نہایت حسین و جمیل بزرگ تھے جن کی صورت سے ہی نور مصطفیٰ چمک رہا تھا، لگ رہا تھا کہ یہ واقعی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی پیشانی میں نور مصطفیٰ ہے، جن جو واقعی نسلی سعادات میں سے ہیں، سید زادے ہیں۔ حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب لکھتے ہیں کہ ہم حاضرین نے ان کی دستبوسی کی تشریف فرما ہو گئے، ہم بھی اپنی جگہوں پہ بیٹھ گئے، تو دوران گفتگو ہم نے عرض کیا حضور نحن تلامیذ و تلامیذ اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، تو ہم لوگ اعلی حضرت کے شاگردوں میں سے ہیں، شاگردوں کے شاگرد ہیں۔
इतना सुनते ही हजरत सैयद मोहम्मद अलवी मालकी चीफ जस्टिस मक्का मुकरमा खड़े हुए, उठकर फर्दन फर्दन हमें मिले, हम लोगों से खुद मुसाफा किया, गले लगाया और हमें फिर से जो है ना, वो पहले भी हमें शरबत पिला चुके थे लेकिन फिर से हमारे लिए शरबत भी मंगवाया, दोबारा चाय पानी का एहतमाम फरमाकर काफी देर तक हमसे गुफ्तो शुनीद करते रहे और जगह जगह आला हजरत का जिक्र खैर फरमाते रहे। और आखिर पे जो उन्होंने बात की, वो बात आज हमारे लिए बड़ी ही काबिल तवज्जो है और वो बात यकीनन हम तमाम अहले सुन्नत को याद रखने वाली है, तवज्जो तलब चीज है। क्या कि एक आह सर्द भरी भर के फरमाने लगे कि नहनु नारिफुहु बितस्नीफातिही व तालीफातिही हुब्बुहु अलामतुस सुन्नति व बुग़्दुहु अलामतुल बिदअह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तवज्जो तलब चीज है। फिर से मैं ये लफ्ज पढ़ने लगा हूं जो सैयद मोहम्मद अलवी मालकी का ज़ियुल क़ुज़ात चीफ जस्टिस मक्का मुकरमा ने बयान किए थे। क्या फरमाते हैं कि नहनु नारिफुहु बितस्नीफातिही व तालीफातिही, हम उनको उनकी तस्नीफात और तालीफात के जरिए पहचानते हैं। हुब्बुहु अलामतुस सुन्नति, हुब्बुहु अलामतुस सुन्नति व बुग़्दुहु अलामतुल बिदअह, उनसे मोहब्बत ये अहले सुन्नत की अलामत है और उनसे बुग़्ज़ ये अहले बिदअत और बद मज़हबी की अलामत है। जो उनसे प्यार करेगा तो फरमाया गोया वो ही हकीकत में सुन्नी होगा। आज भी जो ये कहते नजर आए कि जी हम बरेलवी नहीं है, हम बरेलवी नहीं है, तो हम कहते हैं हम तुम्हें कौन कहता है कि तुम बरेलवी हो, हम तुम्हें बरेलवी मानने के लिए भी तैयार नहीं है। जो ये कहते नजर आए कि जी हम बरेलवी नहीं, हम भी कहते हैं कि बरेलवी हमारी निस्बत आला हज़रत की वजह से है, अगरचे हम सुन्नी हैं, अहले सुन्नत हैं, लेकिन बरेलवी हमारी निस्बत है। जिस तरह कादरी हमारी निस्बत है, जिस तरह चिश्ती हमारी निस्बत है, जिस तरह निजामी हमारी निस्बत है, इसी तरह बरेलवी भी हमारी निस्बत है।